بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا کام برابر جاری رکھا اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر شام اور یمن تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کے سچے، وعدے کے پکے، لین دین کے کھرے اور نیت کے نیک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروبار کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع ہوا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا۔ جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کی ذمہ داری تھی۔ لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے ایک سوداگر سے سامان لیا اور اس کو قیمت ادا نہ کی۔ سوداگر نے قریبی پہاڑ پر چڑھ کر ظالم کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے جمع ہو گئے اور سب نے عہد کیا کہ مکہ شہر کا ہو یا باہر کا ہو، جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے عاص بن وائل سے سوداگر کا سامان واپس لے کر دیا اور اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عہد میں شریک فرما تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 20 سال تھی۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزمرہ کی زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور انصاف پسندی کا ایسا ثبوت دیا کہ قریش کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے لگا اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بغیر کسی خطرے کے اپنا روپیہ، پیسہ، زیور اور دوسری قیمتی اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتاً رکھواتے تھے۔ وہ جب بھی طلب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چیزیں جوں کی تو انہیں واپس فرما دیتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، قریش کے خاندان بنو اسد میں ختیجہ نام کی ایک بہت ہی نیک، دانا اور دولت مند بیوی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو چکے تھے، اب وہ بیوہ تھیں اور باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں تھا۔ ان کا بہت بڑا تجارتی کارواں تھا۔ وہ اپنا سامان اپنے ملازموں اور دوسرے لوگوں کو دے کر شام اور یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سامان لے جائیں، دوسروں کو جتنا حصہ دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کے لیے لے کر شام تشریف فرما ہوئے۔ اس سفر میں حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام میں پہنچ کر یہ مال بڑے نفع میں بیچا۔ واپس تشریف فرما ہوئے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ میسرہ نے بھی ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ ان کے دل میں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت تھی۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 3 ماہ بعد اپنی کنیز کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے۔ وہاں بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد بھی موجود تھے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے اور تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ ایک بڑے جھگڑے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فیصلہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 برس تھی کہ قریش کے مختلف قبیلوں میں ایک بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آتے کہ اس جھگڑے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ سب کی تسلی ہو گئی۔ وہ یوں کہ قریش نے کعبے کی پرانی عمارت کو گرا کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کر دیا، کیونکہ پرانی عمارت بار بار سیلاب آ جاتا اور سیلاب آنے کی وجہ سے عمارت کمزور ہو چکی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی پہاڑوں سے پانی بہہ کر خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتا۔ کچھ دنوں میں نئی عمارت کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئی تھی جہاں پرانی دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا۔ حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے
کعبے کی دیوار میں لگایا تھا۔ عرب کے لوگ ایسے بہت متبرک سمجھتے تھے، مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ بہت ہی مقدس پتھر ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد پھیرا اسی پتھر سے شروع کیا جاتا ہے، اس کو بوسہ بھی دیا جاتا ہے۔ اب اس پتھر کو یعنی حجر اسود کو پرانی دیوار سے نکال کر نئی دیوار پر لگانا تھا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے، جو سعادت ہے وہ اسے ضرور ملے۔ اس بات پر سب قبیلے لڑنے مرنے پر تل گئے۔ آخر ایک بوڑھے آدمی نے رائے دی کہ کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو شخص آئے گا وہی جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے یہ رائے پسند کر لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ صادق آ گئے، امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جھگڑے کا حال سنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس چادر میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑیں۔ سب سرداروں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نئی جگہ پر لے جایا جائے۔ چادر کو حجر اسود نصب کرنے کی نئی جگہ پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس نئی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح ہر قبیلے کو عزت بھی مل گئی اور سب کے سب خوش ہو گئے۔ ناظرین، شادی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت اور گھر کا کام بھی فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کاموں میں بھی مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد فرماتے تھے، بھوکوں کا کھانا کھلاتے تھے، بیماروں کی خبر گیری فرماتے تھے، یتیموں کی پرورش فرماتے تھے، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلف بھی لایا کرتے تھے۔ کسی کو دکھ درد میں دیکھتے تو اس کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش فرماتے، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاجت لے کر آتا تو اس کی حاجت کو بھی پورا فرماتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے تھے، اسی وجہ سے چھوٹے بڑے سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کی بت پرستی اور دوسری برائیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت زیادہ دکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ان کو سچائی کے راستے پر لانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھے خواب آتے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے وہ اگلے دن سچ ثابت ہوتا تھا اور ہو بہو وہی پیش آتا تھا۔ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، زیادہ تر آپ تنہا رہنا پسند کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 برس کے قریب ہو چکی تھی۔ مکہ کی آبادی سے 2-3 میل دور کے فاصلے پر ایک پہاڑ جس میں غار ہرا واقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اکیلے تشریف لے جاتے اور دن رات خدا کی عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے، یعنی مراقبہ کرتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس تشریف لاتے اور پھر کچھ پانی، ستو اور کھجوریں لے کر واپس عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے، غار ہرا میں پہنچ جاتے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے داغ جوانی کے چند واقعات بیان کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔